بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم راحت عالم قرار عالم بہار عالم جان عالم نور عالم سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دربار انور میں ہم سب مل کر ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کسی بھی آنے والے سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ وہ کہاں آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ اس کا ایکو کم کر دیجئے گا۔ ہم مرید کیوں ہوتے ہیں؟ گنج بخش جہاں فیض عالم مظہر نور خدا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرشد کو وضو کروا رہا تھا، وضو کرواتے کرواتے من میں خیال آیا علی حجویری دینا تو سب کچھ پروردگار نے ہے، پھر ہم ان بزرگوں درویشوں کی ملازمت کیوں کرتے ہیں، ان کی نوکری اور خدمت کیوں کرتے ہیں؟ یہ خیال میرے اور آپ کے دل میں نہیں، داتا صاحب اپنے خیال کی بات کر رہے ہیں۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میرے مرشد کریم نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا۔ حضور صاحب سجادہ کی نظر سبق سنانے کی نیت سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ مرشد نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا علی حجویری عطا سب کچھ پروردگار ہی فرماتا ہے، پر جب کسی کو کوئی مقام و مرتبہ دینا ہو تو وہ اپنے کسی محبوب بندے کی نوکری عطا کر دیتا ہے۔ کوئی آپ سے خیرات نہیں مانگوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، اگر میرے لیے کوئی شروع میں آپ ایک دو بار کہہ چکے ہیں تو وہ بھی واپس لے لیں، اور اللہ کے لیے کہنا ہے تو ضرور کہیے، اس کا ثواب ملے گا، وگرنہ آپ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ میری تو یہاں گنبد میں دو وہ کامل ہستیاں موجود ہیں، آپ سنیں یا نہ سنیں، گھر والا سن لے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ مقام و مرتبہ جب رب کسی کو دیتا ہے تو وہ اپنے کسی پیارے کی خدمت کا شرف عطا کر دیتا ہے۔ آج میں کمرے میں بیٹھا بارو کی وجہ تسمیہ پوچھ رہا تھا تو وہی بات ہوئی جو داتا صاحب کے مرشد نے فرمائی کہ اگر بارو کریم رات کے پہر میں ٹھٹرتی ہوئی سردی میں اپنے مرشد کے گھروں کے لیے گارا تیار کریں لیپا لیپی کے لیے تو مرشد وہ لفظ عطا کر دیتا ہے جو ایک سلسلے کی پہچان بن جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ سے کوئی اپیل نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، یعنی میں 12ویں نو آکھاں کہ تسی اپنے پیر دی گل تے سبحان اللہ آکھو نہ آکھو۔ گزارش پھر پلٹ کر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟
دیکھیں عقائد پر یہ آستانے کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ عقیدے میں غیرت مند ہے، کیونکہ ان کا مشرب نقش بند ہے اور طریقہ رضویت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور شاہ نقش بند بلکہ بر صغیر میں سلسلہ نقش بندیہ کو جس شخصیت نے ایک عظیم حسن بخشا، ابھی ان کا عرس بھی ہو چکا، فاروق اعظم کی نسل کریم ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپیل کوئی نہیں آپ سے ابھی تک، ابھی تو ہم آپ کے تیور دیکھ رہے ہیں کہ یہی وقت تو جاگنے کا ہے جب آپ سونے کی تیاری پکڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے صحیح، کیا بات ہے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ بھی اپنے وقت کا مجدد ہے، اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میں سرہند شریف ان کے قدموں میں حاضر ہوا، چوکھٹ پر سلامی کی نظر پیش کی۔ عجیب بات نہیں ہے کہ مقابلے میں جلال الدین اکبر ہے، ایک پوری ریاست ہے، ایک سپر پاور طاقت ہے، محل میں سجدے کی رسم ہے، زر خرید صاحبان علم اس کے ابرو کے اشاروں کے پابند ہیں، اور ایسے میں سرہند کا بوریا نشین ٹکر لے لیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا بات۔ بریلی والا مجدد ہے تو ملکہ کی تصویر اگر ڈاک ٹکٹ پر چھپی ہے تو فرماتے ہیں ٹکٹ الٹی لگا دو۔ ہم نے ملکہ برطانیہ کا سر نیچے کر دیا۔ کیا بات ہے۔ گاندھی طوفانی دورے کرتے ہوئے بریلی آتا ہے، اور کچھ چیلے چانٹے آ کر امام محمد رضا سے کہتے ہیں کہ گاندھی جی آئے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی گاندھی کو مسجد میں لے گئے تھے، ممبر پر بٹھایا تھا، مندروں میں جا کے رام کی جے پکاری تھی، ماتھوں پر قشقے لگائے تھے، رامائن گیتا بھگوت اور مہا بھارت اور قرآن ایک ڈولی میں رکھ کر جلوس نکالے گئے، گاندھی کو نجات دہندہ قرار دیا گیا۔ وہ بھی عادی ہو گیا تھا ان مولاناؤں کا، اور اسی سوجھ بوجھ میں وہ بریلی پہنچا اور پیغام بھیج بیٹھا کہ گاندھی جی آئے ہیں۔ تو اس غیرت کے مجدد نے بھی جواب دیا، گاندھی سے کہو وہ اور ہیں جو تیری زلف کے اسیر ہو گئے، یہاں تو غوث اعظم کی چوکھٹ کا فقیر احمد رضا بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ گاندھی سے کہو جہاں سے آیا ہے وہیں پلٹ جائے، ہمارے گھر میں ایک بھی کرسی نہیں جس پر کسی مشرک کو بٹھایا جائے۔ اور اگر آپ حضرات میں سے اکثریت بقید حیات ہو تو ایک جملہ کہوں، کیا بات ہے صحیح، کیا بات ہے۔ اسی آستانے کی چار دیواری نے یہ منظر کتنی بار دیکھا کہ اگر کوئی بد عقیدہ آ گیا اور اس کو کسی برتن میں پانی پلا بھی دیا گیا تو اسی کے سامنے برتن کو توڑوا کے اظہار بھی کر دیا گیا۔ میں نہیں، ابھی میں آپ سے خیرات مانگنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ میں ابھی بارو کریم کے آستانے پہ سلام کر کے اسٹیج پہ آیا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ سے پہلے جمعراتیوں کی طرح یہی اپیل کرتا رہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ آپ کرنے کے آئے ہیں اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہنا۔ یہ فیض ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، کیا بات۔ بجلی ایک ہوتی ہے، لیکن کوئی بلب سرخ ہوتا ہے، کوئی سبز ہوتا ہے، کوئی نیلا ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بجلی کا اپنا رنگ کیا ہے؟ کہ اس کا ایک ہی رنگ ہے، نیلے بلب سے گزرتی ہے تو نیلی دکھتی ہے، سبز سے گزرتی ہے تو سبز دکھتی ہے۔ نور تو ایک ہی ہے جو مدینہ شریف سے چلا ہے، چشت میں آیا تو چشتیہ کا رنگ چھلکا،
بغداد میں آیا تو میرا محی الدین کا رنگ جھلکا، نقش بند سے گزرا تو شاہ نقش بند نے وہ نقش کھینچ دیے کہ دلوں میں نام الہی نقش ہو گیا، اور سہر ورد سے گزرا تو شاہ سہر ورد کا رنگ چڑھا، رنگ تو ایک ہی ہے، فیض ایک ہی ہے۔ بات بتا رہا تھا اس مجدد کی، درویش کی، جو سرہند کا بوریا نشیں ہے اور ٹکرا گیا جلال الدین اکبر سے۔ اکبر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، لیکن سرہند والے بابے کو جھکا نہ سکا۔ اب میں آپ کو صرف ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ جن حضرات نے حضور خواجہ فقیر محمد حسنی باروی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضریوں کے شرف پائے ہیں، اب صرف وہ حضرات ان جملوں پہ غور کریں اور باقی بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بادشاہ ایڑیاں رگڑ کے مر گیا، لیکن سرہند کے فقیر کو خرید نہ سکا۔ اپیل نہیں کروں گا، میں سبھی آپ کو چیک کر رہا ہوں، کیا بات ہے، اپیل نہیں کروں گا، ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوں۔ یوں کہیے کہ بادشاہت ہار گئی، جھونپڑی والا درویش جیت گیا۔ کیا بات ہے، فقر کو کوئی نہیں خرید سکتا، کیا بات ہے، درویش کا مول کوئی نہیں ہوتا، یہ انمول ہوتا ہے، اور جو انمول ہو جائے کائنات کی کسی مشینری میں کیا بات ہے، ایسا سکہ ہی نہیں بنا کہ جو سکہ خرچ کے کوئی درویش کی درویشی کو خرید لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جہانگیر آ گیا، بابا پھر وہی ہے۔ گورنمنٹ بدلی، کہا گورنمنٹ بدلتی ہے، شریعت مصطفیٰ نہیں بدلتی۔ کیا بات ہے، کیا بات، نقشبندیوں، شاخ سرہند کو جیل میں ڈالا گیا، قلعہ گوالیار کی جیل میں۔ جرم کیا تھا؟ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا، کہا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہی وقت امام محمد رضا کے دور میں آیا، بابے کو سجدہ، پیر کو سجدہ، مزار کو سجدہ، غیروں نے بغلیں بجائیں کہ بریلویت مزاروں کو سجدہ کرنے کا نام ہے۔ ہم نے کہا کاش فتاوی رضویہ پڑھا ہوتا، الزبدۃ الزکیہ اس ستھری کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا۔ 3 قرآن کی آیتیں، 40 حدیثیں، 300 سے زیادہ اقوال آئمہ فقہ و محدثین و مفسرین نقل کر کے امام محمد رضا نے شریعت اسلامیہ کا عقیدہ واضح کیا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اجازت ہے آپ کو اتنا آہستہ بولنے نعرہ کی؟ تکبیر، دیکھیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ احباب گرامی قدر، درویش ہر جگہ ڈیوٹی دیتا ہے، امام نے پوری کتاب لکھی، لہذا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر اگر کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو وائرل ہو کہ کوئی بندہ کسی مزار کو سجدہ کر رہا ہے تو اس میں سنیت کا قصور نہیں ہے، کیونکہ امام اہل سنت سب کچھ لکھ چکے۔ سمجھ گئے؟ ادھر شاخ سرہند ہیں، کا سجدہ نہیں کریں گے، جیل میں ڈال دو۔ کاش کہ میں آدھی رات یہ جملہ سمجھا سکوں۔ فرمایا پاویں جیل چ سٹ دیو دینی تے مدینے والے دی ڈیوٹی ہے۔ شیخ سرہند جیل میں گئے، قیدیوں کو اکٹھا کیا، برآمدے والوں آپ بھی توجہ کرنا، قیدیوں کو اکٹھے کیا، بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا۔ چلیے کچھ تو آواز آئی آپ کی۔ بے نمازیوں کو نمازی بنایا، چور اچکوں کو توبہ کروائی۔ یوں کہیے کہ درویش کے جیل میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ جیل کا حصہ مسجد کا رنگ پیش کرنے لگ گیا۔
سبحان اللہ. جہانگیر کی بیوی یا بہن با اختلاف روایت کہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فرما جہانگیر سے کہو ہمارے درویش کو کیوں جیل میں ڈالا ہے، ہماری شفاعت چاہیے تو اس کو رہا کرے. جہانگیر قوالیار قلعے کی جیل میں خود پہنچا. اور شیخ سرہند سے کہا آپ باہر آ جائیے. بارو شریف آستانے پر آنے والوں ایک لائن ایک سطر ہے، غور کیجئے گا. بادشاہ خود کہتا ہے جیل سے باہر آ جائیے. شاہ سرہند نے کہا نہیں آؤں گا. قیدیوں کو ترلے کرتے دیکھا، پر یہ کیسا قیدی ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں آؤں گا. کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا پہلے میری شرطیں ہیں. فرنٹ سیٹوں والوں دو ہی کام کیجئے، یا جگہ بدلیے یا طریقہ بدلیے. دونوں میں سے جو آپ کو سوکھا ہو وہ جلدی جلدی کیجئے. میری کچھ شرطیں ہیں، غور سے سنیے گا. بارو شریف سے عقیدہ و عمل کی غیرت کا سبق جو ایک طویل مدت سے جاری و ساری ہے اور اب بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے. اور بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے کبھی خزاں کا شکار نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کی بنیادوں میں نہروں کا پانی نہیں، خلوص اور وفا اور عشق کا خون ڈلا ہوا ہوتا ہے جو ان درختوں پہ کبھی بھی خزاں نہیں آنے دیا کرتا. یہی پیغام قلعہ گوالیار کی جیل سے ہے. بادشاہ کو ایک بوریا نشین، ایک فقیر، ایک درویش کہتا ہے میری شرطیں ہیں، پہلے وہ مانیے. کا شرط بتائیے؟ کا دربار میں سجدے کی رسم بند کرواؤ. اب میں کہوں گا کہ آپ کے بولنے کا وقت تھا. بما برآمدے والوں کے اور ساروں کے. درویش کی بات سنو. بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ نے محل کے اندر جو سجدے کی رسم ڈالی ہے اس کو بند کرواؤ. کہا حضور بند ہو گئی. کہا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی پر پابندی عائد کی گئی ہے، پابندی اٹھاؤ. ہندوؤں کو خوش نہیں کرنا، مدینے کے سلطان کو راضی کرنا ہے. کہا منظور ہے. اب آپ کے ڈبل بولنے کا وقت ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سر العزیز نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا، ابھی گائے منگواؤ، ابھی گائے منگواؤ، ہمارے سامنے ذبح کرواؤ. اور ایک سادہ سا جملہ ہے، خواجہ صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں. اس باہمی گفتگو کے بعد نتیجہ تو بیان کیجئے، دونوں میں سے بادشاہ کون ہے؟ میں کیا کروں؟ اور خدا کی قسم ہے میں چوپشا کے عرس پہ نہیں آیا. کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ باہمی طرز اور گفتگو کو دیکھیے، دونوں میں سے بادشاہ کون ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا العالم سلطان اللہ فی الارض، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم صحیح العقیدہ عالم دین زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے درویشوں کا کام. پھر ایک سوال پیدا ہوا، حضرت خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، صاحب کرامت بھی ہیں، صاحب نظر بھی ہیں، پر سختی کس لیے؟ ایک آدمی نے چرس والے سگڑ کا لمبا سوٹا بھرا اور کہا درویشوں میں سختی نہیں ہوتی. ہم نے کہا جن کو خود ہوش نہ رہے انہیں کیا ہوش رہے گی کہ سختی کیا ہوتی ہے. سناؤں ایک درویش کا قصہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. برانڈے آلے ہو.
یہ قصہ فیس بک کا نہیں، سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر نقل کیا۔ ولیوں کے عظیم مقتدا حضرت بازی بستامی رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلاں علاقے کی مسجد میں ایک درویش آیا ہے، اللہ والا آیا ہے، ولی اللہ آیا ہے۔ حضرت سلطان بازی بستامی رحمت اللہ علیہ نے چند رفقا کو لیا کہ چلو اللہ والے کی زیارت کرتے ہیں۔ اتنا پینڈا کر کے مسجد میں پہنچے، معلوم ہوا کہ موصوف استنجا وضو کے لیے گئے ہیں۔ کہا بیٹھ جائیے، جب آئیں گے تو زیارت کر کے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بابا جی آ گئے جن کی زیارت کرنے بازی بستامی آئے تھے۔ پیر بارو نے آپ کو داڑیاں رکھوائیں، پیر بارو نے آپ کو پگڑیاں بندوائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مائک والی مدد ان کی چھوڑ دیجیے آپ۔ بولو بولو بولو، جگرے کے ساتھ بولو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سنیے درویشوں کی لائن کیا ہوتی ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کے پیر خانے کا حسن اور تبرک بھی یاد کرواتا چلا جا رہا ہوں۔ احباب گرامی قدر، جب وہ درویش جس کی زیارت کرنے باجزید بستامی آئے تھے وہ آیا اور اس نے مسجد میں آتے ہی بایاں پیر کھبا پیر رکھا تو حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنگیو اٹھو تے واپس چلیے۔ عرض کی حضور اینا پینڈا کیتا ہے، اینون ملنا نہیں۔ فرمایا تسی تے آخ دے سو اے اللہ دا دوست ہے۔ سنیے کسی زاہد خشک کا فتویٰ نہیں، دادا فیض عالم نے اس کو کشف المحجوب میں لکھا۔ تم تو کہتے تھے یہ اللہ کا دوست ہے، میں اس کو دوست کیسے مان لوں کہ جس کو دوست کے گھر میں قدم رکھنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جاگ رہے ہیں جس کو دوست کے گھر میں قدم رکھنے کا طریقہ نہیں آتا، میں اس کو اللہ کا دوست کیسے مان لوں۔ اور اگلی بات آپ جانتے ہو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی رات مجھے سرور عالم کا دیدار نصیب ہوا۔ بہت کمزور آواز ہے، اور جو اینڈ پر بیٹھے ہیں مجمع اتنا بڑا ہے کہ آواز یہاں آتے آتے ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ اور اگلے دن مجھے یہ رتبہ ملا جو تم آج مجھے جس رتبے پر فائز دیکھتے ہو۔ اب آپ بتائیے یہ سختی ہوئی کہ نہ، اور پھر یہ بتائیے کہ یہ سختی بارگاہ میں پسند آئی کہ نہ۔ بولے بولے ذرا، آ گئی پسند۔ درویشوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، میں نے ساری باتیں طریقت پر کرنی ہے آپ سے۔ کیا بات ہے۔ آپ علماء محققین کے عقائد حقہ پر دلائل قاہرہ سماعت فرما چکے۔ اب آخر میں آپ سے محو گفتگو ہوں تو تھوڑی باتیں یار کے آستانے کی بھی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ